کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے ہو کر آتے تھے، یعنی رفع حاجت کر کے آتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے سے یا کوئی گوشت کا کھانا کھانے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی تھی۔ وعن علی قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من الخلاء ویقرؤنا القرآن ویاکل معنا اللحم ولم یکن یحجزہ عن القرآن شیء لیس الجنابہ۔ یہ ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے ہو کر آتے تھے، یعنی رفع حاجت کر کے آتے تھے، لیکن قرآن پڑھنے سے یا کوئی گوشت کا کھانا کھانے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی تھی۔ وہ پڑھاتے تھے قرآن، خلاء سے آئے، بیت الخلاء سے آئے، آپ قرآن پڑھا رہے ہیں یا آپ کچھ کھا رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی آپ نہیں سمجھتے تھے کہ اب میں اگر بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہوں تو جب تک وضو نہ کر لوں، جب تک میں غسل نہ کر لوں، اس وقت تک میں نہ قرآن پڑھاؤں گا نہ میں کوئی چیز کھاؤں پیوں گا۔ اگر آپ بیت الخلاء سے، یعنی یہاں جنابت زیر بحث نہیں ہے بلکہ رفع حاجت کر کے آئے، رفع حاجت کر کے آئے، عام طور پر باہر جاتے تھے لوگ، تو اس وجہ سے اس کو الخلاء بھی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے غائط کا لفظ بھی اس کے لیے آتا ہے کہ باہر کسی نشیبی زمین میں لوگوں سے الگ ہو کے لوگ رفع حاجت کر لیتے تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو قرآن پڑھانے سے، یعنی آپ قرآن پڑھاتے تھے، آپ کھاتے پیتے تھے، کوئی چیز آپ کو نہیں روکتی تھی، ہاں جنابت روکتی تھی، یعنی یہ ہو جاتا تھا، اور کوئی چیز آپ کو اس سے نہیں روکتی، یہاں تک کہ جنابت بھی نہیں روکتی تھی، یعنی قرآن مجید کو پڑھانے سے یا اس سے آپ رکتے نہیں تھے، کوئی چیز آپ کے لیے مانع نہیں ہوتی تھی، آپ یہ سب معاملات کرتے تھے۔ وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی جب تک غسل نہیں کر لیا جاتا، اور نہ کوئی اور اس طرح کا نیکی خیر کا کام جو آپ کریں اس سے پہلے اگر وضو کر لیا جائے، نشاط حاصل کر لی جائے، تیار، جیسے پیچھے آیا ہے، لیکن وہ آداب کی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی لازم نہیں کی گئی۔ وعن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہوا هذه البیوت للمسجد فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنب۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم لوگوں کے جو دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں اور اس کے صحن سے گزرتے ہوئے چلے جاتے ہو، ایسے ہی تھے دروازے بنے ہوئے لوگوں کے، تو ان کا رخ تبدیل کر لو، اس لیے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا کہ حائضہ عورتیں اور جنابت کے ساتھ مرد و عورت مسجد سے گزر کر جایا کریں۔ یعنی مسجد کے آداب میں آپ نے اس کو بیان فرمایا کہ اس سے اجتناب کیا جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے، مسجد کا ایک ادب احترام باقی رہنا چاہیے، اور اب تم اپنے دروازوں کا رخ دوسری جانب کر لو، تو اس سے آپ نے روک دیا، یعنی گویا مسجد کے آداب میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید اگر پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے تو اس کے آداب میں شامل ہے، لیکن اور کوئی چیز نہیں ہے، باقی سب چیزیں جتنی ہیں وہ عام حالات میں آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وضو کر لیں تو کیا کہنے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی آداب سے ہے، وہ کوئی لازم چیز نہیں ہے، تو جو چیز ضروری ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا دی۔ وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا من فقالت یا رسول اللہ انی کنت جنبا فقال ان الماء لا یجنب۔ یہ ترمذی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ اور دارمی کی روایت ہے، دوسری کتابوں میں بھی آئی ہے، یہاں اس کا رقم ہے 457۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کسی نے ایک ٹب میں غسل کیا، یا کوئی بڑا برتن سمجھ لیجئے، کوئی مٹی کا بنا ہوا، اس میں غسل کیا،
پانی بچا ہوا موجود تھا، انہوں نے غسل کر لیا۔ بالعموم یہی طریقہ ہوتا تھا، کوئی بالٹی ہے یا کوئی اس طرح کا ٹب ہے، کوئی بڑا برتن ہے، اس میں پانی جمع ہے، اور اس سے پانی لے کر ہاتھوں سے یا کسی اور چیز سے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے۔ انہوں نے غسل کیا تھا، رسول اللہ تشریف لائے، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یتوضا منہ، وہیں آپ نے وضو کرنے کے لیے قدم بڑھا دیا۔ پیش نظر یہ تھا کہ اس پانی سے وضو کر لیں گے۔ فقالت یا رسول اللہ، انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یا رسول اللہ انی کنت جنبا، میں جنابت سے تھی۔ جنابت کا مطلب میں واضح کر چکا۔ آپ نے فرمایا فقال ان الماء لا یجنب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض جملے بھی کیا کمال کے ہوتے ہیں۔ پانی کو جنابت لاحق نہیں ہوتی، بندوں کو لاحق ہوتی ہے، یعنی پانی اس سے نجس نہیں ہو گیا۔ یہ وہی چیز ہے کہ جنابت میں چونکہ غسل لازم کیا گیا ہے، نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جا سکتی، تو مذہبی ذہن میں یہ اس کا اثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑی ہی نجاست کی چیز ہے۔ میں عرض کر چکا کہ صورتحال یہ نہیں ہے، بلکہ طبیعت پر جو ایک خاص حیوانیت طاری ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے آخری درجے میں نشاط پیدا ہو جائے، غسل لازم کیا گیا ہے۔ طہارت تو جب آپ نے اعضاء کو دھو لیا تو ہو گئی، لیکن نماز پڑھنی ہے تو پھر آپ کو غسل کرنا ہوگا۔ جیسے طہارت کے باوجود ہم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وضو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ خصوصی تیاری ہے، یعنی ذہن تیار ہو، جسم تیار ہو، طبیعت میں نشاط ہو، بارگاہ خداوندی میں حاضری کے لیے آمادگی پیدا ہو آدمی کے اندر، اور پاکیزگی کا ایک زیادہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے پوری تیاری کر لیا، میں اہتمام کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ کیونکہ جنسی معاملات میں جب بھی انسان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، اگر تجزیہ کر کے دیکھیے تو یہ بنیادی طور پر ایک حیوانی عنصر ہے۔ اس کے اندر جو انسانی شخصیت ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے دب جاتی ہے، اور انسان کا حیوانی وجود اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں ایک طرح کی آلودگی ہے، یعنی انسان کے حیوانی وجود کا اس کے روحانی وجود پر یا اس کی اصل شخصیت پر غلبہ پا لینا۔ انسان کی اصل شخصیت بے نظیر جمالیاتی احساس رکھتی ہے، اور بڑی غیر معمولی اخلاقی حس رکھتی ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس موقع پر، اور اگر ہیجان کی کیفیت ہو تو آدمی کو دائیں بائیں کا شعور نہیں رہتا۔ اس طرح کی صورتحال سے نکلنے کے بعد اب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے کہ جو حیوانیت کا غلبہ ہو گیا تھا اس سے نکل کر اب نہا لیا جائے، طبیعت میں نشاط پیدا کیا جائے، اور پوری تیاری کے ساتھ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس کو جنابت کا غسل کہا جاتا ہے۔ جنابت لاحق ہو گئی تھی، فرمایا کہ میں نے نہایا اس میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کچھ نہیں ہوتا، پانی تم نے لے لیا، پانی لے کر نہا لیا، اس سے اس پانی کو کوئی جنابت لاحق نہیں ہوئی، وہ کسی نجاست کا پانی اب نہیں بن گیا، اس پر وضو کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا آپ نے اس کی نفی کر دی کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ ابن ابی بکر بن محمد ابن عمر ابن حزم ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر ابن حزم اللہ یمس القرآن الا طاہر۔ یہ مالک کی روایت ہے، دارقطنی کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم ہے 465۔ یہ وہی باب ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس مضمون کی روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ہے، نماز پڑھنی ہے، یا اسی طرح دوسرے دینی کام انجام دینے ہیں، اور جنابت لاحق ہو گئی ہے تو اس میں کیا حدود ہے، وہ زیر بحث ہے۔ ہمارے دین میں چونکہ ایک بڑا باب تطہیر بدن کا ہے، پورے دین کی تعلیمات کو اگر آپ تقسیم کریں تو میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ وہ تین ہی ہیں: تطہیر بدن، تطہیر خور و نوش، اور تطہیر اخلاق۔
یعنی بدن کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت سی ہدایات دی گئی ہیں۔ خور و نوش کھانے پینے کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اخلاق کو پاکیزہ ہونا چاہیے۔ یہی دین ہے سارا کا سارا، اسی کے تحت ہماری آخرت کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو یہاں یہ عمر بن حزم کے نام ایک خط لکھا تھا رسول اللہ نے، یا کوئی تحریر لکھ کے دی تھی، اس میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک یہ بات بھی تھی کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ یہ طہارت ضروری ہے دونوں پہلوؤں سے، روایتوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اگر کوئی حدث لاحق ہے، وہ بیت الخلاء سے ہو کے آیا ہے، اس نے رفع حاجت کی ہے، تو صاف ہونا چاہیے، صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ تو صفائی کا اہتمام کر لیا، دھو لیا، طہارت ہو گئی۔ لیکن اس سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وضو کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو میرے نزدیک اس میں وہ پہلی بات ہی ہے، یعنی قرآن مجید کو وضو کر کے ہاتھ لگایا جائے، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہم جتنا بھی ادب کر سکیں، احترام کر سکیں، لیکن قرآن کو سب کو پڑھنا ہے۔ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، صرف جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ مستحب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، اس کو لازم نہیں کیا جائے گا۔ لازم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں، بس اس کے بعد قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں، اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ اگر جنابت لاحق ہے تو پھر قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، یعنی اس میں چونکہ ایک خاص طرح کی نجاست آدمی کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، جو باطن کی بھی ہے، ظاہر کی بھی ہے۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں پیچھے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ معاف کیجیے، وعن ابی رافع قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف ذات یوم علی نسائہ یغتسل عند هذه وعند هذه قال فقلت له یا رسول اللہ الا تجعله غسلا واحدا آخرا قال هذا ازکى واطیب واطہر۔ یہ ابو رافع کی روایت ہے، یہ احمد اور ابو داود میں نقل ہوئی ہے۔ یہاں اس کا رقم ہے 420، معاف کیجیے گا 470۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سب بیویوں کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جانے کا فیصلہ کیا۔ تو آپ گئے، اور جہاں گئے اس کے بعد آپ نے غسل کیا۔ ظاہر ہے کہ اس سے انہوں نے یہ قیاس کیا ہے کہ آپ نے بیویوں سے ملاقات کی، جیسے کہ ایک شوہر بیوی سے کرتا ہے، تو ہر ملاقات کے بعد آپ نے غسل کیا۔ قال فقلت له، تو ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوا اور انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ ضروری تھا کہ آپ ہر بیوی سے ملاقات کے بعد غسل کریں اور پھر دوسری بیوی کے پاس جائیں؟ یہی کافی نہیں تھا کہ آپ آخر میں ایک ہی بار غسل کر لیتے؟ یہ ہمیں معلوم ہے کہ پیچھے روایتوں میں یہ آ بھی چکا ہے۔ تو عام تعلیم یہی تھی کہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ وضو کر لینا چاہیے تاکہ پاکیزگی کا احساس رہے۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ آخر آپ نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ اس میں چونکہ پورا امکان ہوتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کسی چیز کا پابند کر دیا جائے، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ جب ایک مرتبہ نماز پڑھاتے ہوئے بھول گئے اور 2 رکعتیں نہیں پڑھیں، 4 رکعت نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دیا، تو صحابہ جسارت نہیں کر سکے کہ پوچھیں کیا ہوا ہے۔ بڑی مشکل سے ایک صاحب کو آمادہ کیا، انہوں نے پوچھا، تو پوچھتے وقت انہوں نے اس چیز کا پورا لحاظ رکھا ہے، اور بہت ہی خوبصورت جملہ کہا، یا رسول اللہ بھول گئے یا نماز ہی کم کر دی گئی؟ یہ دونوں امکانات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے تو مانے ہی نہیں، لیکن جب واضح ہو گیا کہ بھول گئے ہیں تو پھر آپ نے نماز پڑھائی اور سجدہ صاف کیا، تو اس سے لوگوں کو
ایک بڑی تعلیم ملی کہ اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا ہے، جا کے ایک جگہ بیٹھ گئے ہیں، اس کے بعد بھی آ کے یہ نہیں ہے کہ پوری نماز دہرائی ہے، وہی 2 رکعتیں پڑھیں اور سجدہ سہو کیا، تو ایک تعلیم ملی لوگوں کو اس سے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس طریقے سے غسل کیا۔ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو پہلے ہمارے علم میں ہے کہ ایک ہی بار آخر میں غسل کرنا کافی ہے، تو کہیں اس میں کوئی تبدیلی تو نہیں آ گئی، تو انہوں نے یہ سوال پوچھ لیا۔ تو آپ نے فرمایا قال ھذا ازکی و اطیب و اطہر، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یعنی غسل کرنا ضروری نہیں تھا، یہ مجھے زیادہ پاکیزہ لگا ہے، اس میں زیادہ طہارت ہے، میں یعنی یہ گویا آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا۔ تو ظاہر ہے دین میں دونوں طرح کے معاملات ہیں، اور یہی ہمارے دین کا حسن بھی ہے۔ بعض چیزیں لازم کر دی گئی ہیں، لیکن جو کچھ لازم کیا گیا ہے وہ تو کم سے کم تقاضا ہے، اس میں آدمی بہتری پیدا کرتا ہے، اپنی طرف سے زیادہ اچھا رویہ اختیار کرتا ہے، کیونکہ اسی سے انسانوں کے مزاج اور طبائع کے لحاظ سے چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور اسی سے جنت میں بھی آدمی اعلیٰ درجات کی جدوجہد کرتا ہے۔ فرض نماز پڑھ لی، نماز کا حق ادا ہو گیا، مواخذے سے بچ گئے، اللہ تعالیٰ اب نہیں پوچھے گا، لیکن یہ کہ جو اعلیٰ درجات ہیں وہ تو نوافل ہی سے ملتے ہیں، اور نماز کی حقیقت بھی اسی سے سمجھ میں آتی ہے، تو پھر نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد بھی اس کا اہتمام ہوتا ہے، عام بھی اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تطہیر بدن، یعنی ہمارے دین میں تو یہ دین کا حصہ ہے، بدن کی طہارت، اس کے آداب بتائے گئے ہیں، تو بدن کی طہارت چونکہ دین کا حصہ ہے، تو اس میں بھی آپ نے یہ تعلیم دی کہ ایک تو اس کا لازمی تقاضا ہے، وہ لازمی تقاضا تو یہی ہے کہ اگر 10 مرتبہ بھی ایک معاملہ پیش آیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز سے پہلے ایک بار غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کا تعلق نماز سے ہے، اس کے درمیان میں ہر دفعہ ملاقات کر کے غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ تاہم ازکا، اطیب اور اطہر، یعنی اگر طہارت زیادہ حاصل کرنی ہے، پاکیزگی زیادہ آگے بڑھ کے حاصل کرنی ہے، تو آپ نے فرمایا اس وقت پیش نظر یہ تھا، اس کے لیے میں نے اس طرح غسل کیا ہے۔ معاف کیجیے، اس باب کی روایتیں بھی باقی ہیں، لیکن وقت غالباً ختم ہو گیا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔